السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو پاکر انفو کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج آپ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو سے آپ کے ساتھ پتنتے چی کی جو لیسن شروع کیے تھے، جو میں نے کہا تھا انشاءاللہ تمام ویڈیوز جو پتنتے چی کی ہیں نا، انشاءاللہ پنجابی، اردو اور ہندی میں جن کے آپ کو مکس اپ میں بآسانی طریقے سے مل سکیں گی انشاءاللہ۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، تو میں نے ڈائریکٹ کوئز جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کچھ 5-7 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ان کی آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو کچھ بھائیوں نے میسیجز کیے تھے کہ یار یہ جو ہے نا آپ نے بتائے تو ٹھیک ہے، تو وہ وقتی طور پر دیکھیں سنے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں، تو کوئی لکھ کر رہا نا جو مین جو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا وہ آپ بتا دیں پھر کوئز پر جائیں۔ تو میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، تو پہلے میں نے 3-4 جو چیزیں ہیں نا پہلے لیسن کی، تو وہ کر کے تو آپ تک شیئر کر کے پھر جو کوئز رہ گئے ہیں ان تک ان پر جاتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی، انہوں نے کہا ہے یعنی کہ لا نورماتیوا، یعنی کہ یہ جو قانون ہے il regolarmente نوے، ایک قانون ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ 501/2006، اس شک کے تحت آپ نے جو ہے ڈرائیونگ کرنی ہے، ریپوزو کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے پریوید مہیا کرتا ہے ریلاتیو کے ساتھ آئی ٹیمپی، وقت کے ساتھ دی گویدا ڈرائیونگ کرنے اے دی ریپوزو اور ریسٹ کرنے کے ساتھ ماسیمو جورنالیرو، یعنی کہ یہ میکسیمم ایک پر ڈے اے ستیمنالے اور ویکنڈ پر مشتمل ہے۔ پیری کنڈوچینتی دی ویکولی، یعنی کہ یہ ان ڈرائیوروں کے لیے مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ آسان طریقے سے کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ جو تعلق رکھتا ہے ڈرائیونگ کے ساتھ رکھتا ہے، ریسٹ کے ساتھ رکھتا ہے، اور اس کا تعلق دن اور ہفتے کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ ایک دن میں میکسیمم کتنی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور ایک ہفتے میں کتنی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کنڈوچینتی ویکولی ادھیپیتی کہتے ہیں استعمال کی گئی، یعنی کہ یہ جو گاڑی ہیں یہ کن پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ جو ٹرانسپورٹ کی چیزیں لے کر جاتے ہیں، جو کمرشل چیزیں ہوتے ہیں، جو میرچ جسے کہا جاتا ہے، ان پر یہ ان کی اجازت ہوتی ہے، اس پر یہ لاگو ہوتا ہے، سوری۔ اور اگر جو پرسونے لے کر جاتے ہیں، جو پیسنجر وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یہ قانون ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، لیکن یاد رہے یہ 3.5 ٹن کے اوپر ہو۔ یہ دیکھیں سپریور آترے ویرگولا چنکوے ٹونیلاتے۔ تو اس کے بعد جو ڈرائیونگ کے ٹرانسپورٹ کی چیزیں لے کر جانی ہے نا، یہ دیکھیں ای کنڈوچینتی دی ویکولی آتی ٹرانسپورٹ، آتی ادھر کہتے ہیں کام کرنے کو، یعنی کہ ایکٹ پیو دی نوے پرسونے، اگر ایک ڈرائیور یعنی کہ جو ٹرانسپورٹ کی جو پیسنجرز کا کام کرتی ہیں نا، وہ 9 بندے انکلوڈڈ شامل جو ہیں، ڈرائیور شامل ہوگا ساتھ۔ آگے جی دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے il predetto یہ مہیا کرتا ہے ریگولرmente ریگولیٹی کے طور پر کہ میرا اس قانون کا مقصد ہے میلیورارے، یعنی کہ بہتر کرنا ہے کنڈیشن جو سوشل ورکر کی ہے اور ان کا جو سیکیورٹی لیول ہے، اس قانون کا مقصد یہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ قانون کن کن اسٹیٹ پر جو لاگو ہے۔ سی اپلی کا سی اپلی کا آد الکونی، اپلی کا کہتے ہیں یعنی کہ جو اپلیکیبل ہونا، لاگو ہونا، ٹرانسپورتی ایفیکٹواتی، ٹرانسپورٹ جو ایفیکٹواتی کیے گئے ہیں سے سیا آنے والے جو زمانہ ہے نا، سیا اس میں یہ ہے، یعنی کہ اس کو آپ کس طرح گے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وڈ شڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ انگلش کا ایک لفظ ہے، یعنی کہ یہ آنے والے وقت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب سی آئے گا تو آپ یہ زیر غور رکھنا کہ یہ آنے والے وقت کے بارے میں ہے۔ all'interno dell'Unione Europa، یعنی کہ یہ یونین اروپا میں، یعنی کہ یورپی یونین میں بھی ویلڈ ہے، کے فرا کے دوران یونین یوروپا نے سویزرا پیائزی dello spazio economico europeo، جسے اکنومیکل یعنی کہ شنگن کہہ لیں، جس میں سارے ملک آتے ہیں، سوئٹزر لینڈ وغیرہ، یہ الکونی ان میں بھی کئی ملکوں میں بھی یہ قانون ویلڈ ہے، جس کی جو اس کا کہہ لیں جو پہلی
پہلے لیسن کا جو خد و خال ہے، جس قانون کا اس کا مقصد ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ اب چلیں آگے دیکھتے ہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ پیریوڈو دی گویدا جورنالیرو، پیریوڈو کہتے ہیں وقت، دی گویدا ٹائم، جورنالیرو ڈے کو، یعنی کہ ایک دن میں آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں۔ Il periodo di guida giornaliero، ایک دن میں آپ کتنی ڈرائیونگ کر سکتی ہیں۔ دی نورما قانون، نون دیوے نہیں، مسٹ نہیں، ضروری، سپیرارے اوپر جانا، لے نوے اورے ریگولر کے طور پر آپ ایک دن میں 9 گھنٹے سے اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے۔ دوے بولتے alla settimana، یعنی کہ دوے بولتے دو ٹائم، اب ہفتے میں صرف دو وقت، دو دفعہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ پو ایسرے، پو کہتے ہیں کر سکتے، ایسرے کار، استیزو ایکسٹینڈ کرنا، توسیع کرنا، فینو آ 10 ore، فینو یعنی کہ میکسیمم ایک ہفتے میں، میکسیمم ہفتے میں دو دفعہ 10 گھنٹے چلا سکتے ہیں۔ پریویدے مہیا کرتا ہے، اونو ایک، اور پیو انٹروسیونے، انٹروسیونے کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنا یا وقفہ کہہ لیں، یا بریک کرنا، بریک ٹائم جسے آسان لفظوں میں کہہ لیں۔ اگر کوئی چیز ہے تو اس میں بریک لازمی ہے، اس میں بریک ٹائم وقفہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ دی گویدا ڈرائیونگ کرنے کے میں وقفہ اوبلیگاتوریو، اوبلیگیٹڈ ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اے چوئے، چوئے اور یعنی دوپو un periodo di guida، بعد ان پیریودو ایک وقت میں، دی گویدا ڈرائیونگ کرنے کے ایک وقت میں، دی 4 ore e 30 minuti، 4 گھنٹے 30 منٹ کے بعد آپ کو وقفہ کرنا ضروری ہے۔ 4 گھنٹے 30 منٹ سے اوپر آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب ڈرائیونگ کا ٹائم آئے گا تو آپ میکسیمم کر سکتے ہیں، جب ریپوزو کا ٹائم آئے گا تو آپ منیمم کر سکتے ہیں۔ اس سوال سے مراد کیا ہے اگر آپ سمجھیں، انہوں نے کہا ہے 4 گھنٹے 30 منٹ ڈرائیونگ کرنے کے بعد، 4 گھنٹے 30 میکسیمم، آپ 4 گھنٹے 30 منٹ ڈرائیونگ کرنے کے بعد آپ کو وقفہ کرنا ضروری ہے۔ میکسیمم ادھر بھی آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے، انہوں نے کہا ہے 9 گھنٹے تو آپ 9 گھنٹے ہی ڈرائیونگ کرتے جائیں، نہیں، 4 گھنٹے 30 منٹ وقفہ کرنا ضروری ہے۔ آگے جا کے اگلے فقرے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ Il conducente ڈرائیور osserva، غور رکھے، ان مشاہدہ کرے، ان انٹروسیونے ایک وقفہ کرنا، دی almeno 45، almeno کہتے ہیں منیمم، کم از کم، 45 minuti consecutiva، consecutiva کہتے ہیں لگاتار، کنسیکٹیو او فرسیوناتے، فرسیوناتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن اسے کہہ لیں ادھر دو تقسیم کرنا، ان دوے پارٹی۔ انہوں نے کہا ہے il conducente، ایک ڈرائیور جو ہے وہ میکسیمم، منیمم جو ہے 45 منٹ لگاتار وقفہ، کونسیکوٹیو کہتے ہیں لگاتار، کونسیکٹیو لگاتار کر سکتا ہے، او یا فرسیوناتو تقسیم کر سکتا ہے ان دوے پارٹی، ان کو دو حصوں میں۔ اگر آپ فار ایگزامپل 4 گھنٹے 30 منٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ نے دل ہے کہ میں وقفہ 2 گھنٹے بعد کر لوں تو آپ وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ادھر انہوں نے کہا 45 منٹ۔ اگر آپ نے ادھر 2 گھنٹے کے بعد وقفہ کرنا ہے تو آپ کو 15 منٹ کی پرمیشن ہوگی، تو یعنی کہ آپ نے 4 گھنٹے 30 منٹ کے بعد 45 منٹ وقفہ کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے گھنٹے میں آپ کو 15 منٹ وقفہ کرنا ضروری ہے، 2 گھنٹے میں جب آپ نے پہلا وقفہ کرنا ہے، دوسرا جب آپ نے وقفہ کرنا ہے، انہوں نے کہا ہے لا پریما دی almeno 15 minuti، پہلا جو وقفہ ہے 15 منٹ ہے، سیگویتا فالو اپ کرنا، فالو کرنا، پیروی کرنا، دا انٹروسیونے ایک اور وقفہ، دی المینو کم از کم 30 minuti 30 منٹ کرنا ہے، یعنی کہ پہلا آپ وقفہ 15 منٹ کریں گے، دوسرا وقفہ آپ
30 मिनट करेंगे। facendo करते रहना चाहिए। salvo di rispetto कहते हैं रिस्पेक्ट करना, कानून की आप रिस्पेक्ट करते रहें। दिल दिविएतो खिलाफ वर्जी ना करें। इधर दी गुइदा per divieto इधर कहते हैं मना करना। दी guida per più di 4 ore 30 minuti consecutivi। उन्होंने कहा है कि आप वियतातो यानी कि मना है 4 घंटे 30 मिनट के बाद लगातार ड्राइविंग करने के बाद आप वक्फा ना करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। पीरियोड दी रिपोजो जॉर्नलिएरो पिछला किया था। पीरियोड दी ग्विदा जॉर्नलिएरो एक दिन में आप ड्राइविंग कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं, उसमें वक्फा कितना जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं जी पीरियोड दी रिपोजो जॉर्नलिएरो। il periodo di रिपोजो कहते हैं रेस्ट लेने को। जॉर्नलिएरो डे को जो एवरी डे है एक दिन के हिसाब से रेगुलर ए दी almeno कम से कम 11 ore रेगुलर बेस पे उन आपको मैक्सिमम मिनिमम ये देखें इधर almeno आया है और इधर जो आया है उन्होंने कहा है मैक्सिमम। आपको ये इनके आप नजर आ रहा होगा मैक्सिमम और इधर almeno कहा है। यानी कि कम से कम आप 11 घंटे रेगुलर बेस पर कर सकते हैं। याद रहे ये रपोजो रेगुलर भी हो सकती है और रेगुलर से कम भी हो सकती है। और उन्होंने दूसरा कहा रिदोतो कहते हैं कम होना। ए दी almeno कम से कम 9 ओरे यानी कि आप रिस्पेक्ट 9 घंटे कर सकते हैं। Però può essere frazionato due parti, इनको भी दो हिस्सों में तकसीम कर किया जा सकता है। prima di almeno 3 ore e il secondo almeno 9 ore यानी कि अगर आप रेस्ट करनी है तो पहले 3 घंटे और दूसरे 9 घंटे। non si possono effettuare नहीं कर सकते più di 3 periodi di riposo giornaliero ridotto। मिनिमम जो रिदोतो है रेस्ट है एक दिन में कम से कम नहीं कर सकते। त्रा दुए पीरियड दी रिपोजो सेत्तिमाना आप एक हफ्ते में जो कम से कम जो है ना जो रेस्ट है यानी कि 9 घंटे कह लें वो एक हफ्ते में यानी कि एक हफ्ते में 2 दफा से कम नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन में आप 3 दफा इससे भी कम नहीं कर सकते। आगे चले जी देखते हैं periodo di guida settimanale। il periodo di massimo di guida settimanale è di 50 ore। एक हफ्ते में आप मैक्सिमम जो है ना 50 घंटे ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे 2 हफ्ते में आप 90 घंटे से ऊपर ड्राइविंग नहीं कर सकते। अब बात ये है कि आप पहले हफ्ते में 50 घंटे ड्राइविंग कर लें, दूसरे हफ्ते में आप 40 कर लें या 56 कर लें या दूसरे हफ्ते में 34 कर लें। लेकिन अब 2 हफ्ते अब तीसरा हफ्ता अब आपने कहा है कि 2 हफ्तों में तीसरा हफ्ता आप बेशक 50 घंटे का कर लें फिर भी नहीं ठीक। क्यों? आप अगर 50 करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे तो वो घंटे ज्यादा हो जाएंगे। लिहाजा आप 2 हफ्ते में जो है 2 हफ्ते के हिसाब से आप 90 घंटे से ऊपर ड्राइविंग जो है नहीं कर सकते। अब दूसरा करते हैं जी periodo di riposo settimanale। Il regolarmente 561-2006 prevede che il periodo di riposo settimanale può essere tipo di regolare और ridotto। यानी कि जो रेस्ट है ना इसका तल्लक रेगुलर बेस पे भी हो सकता है और कम भी हो सकती है। या नीचे देखें जी il conducente ड्राइवर जो है ना दोपो से ही periodi di guida 6 दिन ड्राइविंग करने के बाद deve effettuare un riposo di 45 minuti ore 45 सॉरी ore जो आपको रेस्ट है ना ओब्लिगेटेड जो है ना लाजमी है 45 घंटे जो एक रेगुलर बेस पे है वो 45 घंटे आपको रेस्ट करनी चाहिए हफ्ते के हिसाब से। ridotto di almeno 24 आप हफ्ते में 24 घंटे भी रेस्ट कर सकते हैं जो मिनिमम consecutive है यानी कि जो मिनिमम है ना आप जो कम से कम अगर रेस्ट करना चाहें तो 24 घंटे कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए उन्होंने कहा है पुरके पुरके कहते हैं क्योंकि ले रिस्तांते जो बाकी रह गए हैं और घंटे दी रिपोजो रेस्ट करने के जो घंटे बाकी रह गए हैं वेंगोनो आते हैं
recuperate ریکور ہو گئے ہیں، ان کو ریکور کرنا ہے. entro alla fine del terzo settimana. انٹرو کہتے ہیں انٹرونا لا فینے آخری دلا تیرسا settimana، تیسرے ہفتے میں جو آپ کے گھنٹے ریسٹ کرنے کے رہ گئے ہیں نا، آپ نے ان کو جو ریسٹ کرنے کے رہ گئے ہیں سوری، ان کو آپ نے تیسرے گھنٹے کے آخر میں وہ ریسٹ کمپلیٹ کرنی ہے. چلے اب آتے ہیں کوئز کی طرف کہ کوئز جو رہ گئے تھے وہ آپ تک شیئر کرتے ہیں کس طرح. چلیں جی اب دیکھتے ہیں definizione di interruzione riposo a tempo disponibilità. ڈیفینیشن دی انٹررپشن یعنی کہ جو وقفہ کرنا ہے، ریپوزو ریسٹ کرنے کی، ٹیمپو اور وقت کی، دی ڈسپونیبلیٹا کہتے ہیں اویلیبل کی. آپ سوال دیکھتے ہیں جی. Secondo il regolarmente 561 2006 CE per interruzione، secondo il یعنی کہ یہ قانون per interruzione وقفہ کرنے si intende، یہ اس کا مطلب ہے انہی پیریودی ہر ٹائم ہر وقت in cui جب il conducente ڈرائیور نو può guidare اور ڈرائیور نہیں کر سکتا، او سوولجرے کہتے ہیں اختتام ہونا، انجام کرنا، ختم کرنا. آلترے منسیونی کہتے ہیں کام کو. بالکل درست ہے جی. اس کا انہوں نے مطلب کیا کیا ہے کہ اگر 2000 اس سوال کا ہے کہ 2000 یہ اس قانون کے تحت اگر آپ نے وقفہ کیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ وقفہ کرنے سے پہلے جی میں نے اگر جو آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مثلا سولجر کہتے ہیں اگر تھوڑا سا کام رہ گیا تو میں ریسٹ بعد میں کر لوں گا. سولجر یعنی کہ میں کام ختم کر کے نا تو پھر ریسٹ کر لیتا ہوں، یہ نہیں ہے. آپ ڈرائیونگ نون پوگیدار جب ٹائم ہو جانا ہے، آپ کا کام ختم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو جو وقفہ ہے نا وہ لازمی کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے تو میں اپنا کام ختم کر لوں، یا میں کسی مقام پر پہنچنا ہے ریسٹ کی جگہ تو ادھر پہنچ کر نا تو پھر وقفہ کر لوں گا. نہیں، جب آپ کا وقفے کا ٹائم ہو گیا اس قانون کے تحت تو آپ نے وقفہ کرنا ہے، وہ کام ادھر ہی چھوڑنا ہے. آپ یہ آپ ذہن میں نہیں کر سکتے کہ میں نے کام ختم کر لوں تو پھر وقفہ کر لوں. جو قانون ہے اس کے مطابق آپ نے وقفہ کرنا ہے، کام آپ مکمل ختم کرنے کے پابند نہیں ہے، وقفہ کرنے کے پابند ہیں. اگر دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں جی. Secondo il regolarmente 561 2006 CE اس قانون کے مطابق پر riposo ریسٹ کرنی ضروری ہے. سی intende اس کا مطلب ہے اونی پیریوڈ، اونی کہتے ہیں ہر پیریوڈ جو عرصہ ہے. انٹروتو کہتے ہیں uninterrupted بلا تعطل نہ کرنا. durante کے دوران il quale کون سا il conducente ڈرائیور può disporre کہتے ہیں بندوبست کو liberalmente del suo tempo. بالکل liberalmente کہتے ہیں. ہم نے سوال نمبر 4 پر دیکھیں جی. Secondo il regolarmente 561 2006 CE per interruzione، انٹررپشن کہتے ہیں یعنی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا توڑنا، وقفہ، بریک. سینتین مطلب ہے اونی فرماتا. اونی فرماتا یعنی کہ اونی ہار فرماتا جو سٹاپ ہے. افیکٹوات ہے یعنی کہ کیے کونی ویکولی جو گاڑی گاڑی سٹاپ کرنے کے دوران کہتے ہیں لا giornata lavorativa یعنی کہ جو جرناتا لابوراتیوا ہے نا کام کرنے کے دوران. انہوں نے کہا سیکوندو il regolarmente per interruzione یعنی کہ اگر جب آپ نے انٹررپشن وقفہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جو فرماتا کر رہے ہیں نا، فرماتا جو سٹاپ کر رہے ہیں درنانتے لا جرناتا لابوراتیوا وہ اس کو کہتے ہیں. تو بالکل جی غلط ہے. انٹررپشن یعنی کہ وقفہ کرنا ہے، توڑنا ہے. جب آپ نے انٹررپشن کرنا ہے وقفہ تو اس کا مطلب ہے ریسٹ ہے. اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈسپونیبلٹی وقت ہے، آپ اس میں آپ اپنی ریسٹ کرنی آپ کی ضروری ہے، جسے ریپوزو بھی کہا جا سکتا ہے اور ڈسپونیبلٹی بھی کہا جا سکتا ہے. وہ آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 پر جاتے ہیں جی. Secondo il regolarmente 561 CE per disponibilità
ٹائم مہیا ہے آپ کو، تو اسی انتیندے لاسینسو جو ہے الاسینسو کہتے ہیں دل لورا اللہ اتفاق کرنا دل لوراتورے جو ورکر ہے اور سولجر منسیون سولجر کہتے ہیں اختتام کو کرنا، انجام کرنا، منسیون کام دی فوری دل نرمالی ارادی دی لوگور ہون جی ادھر جو کہتے ہیں جو پر ڈسپونیبلٹا یعنی کہ جو ڈسپونیبلٹا ہے نا، یعنی کہ جب وقفہ کرنے کے بعد یا ڈرائیور یعنی کہ جو جس کے پاس وہ پوزے میں ہے یا وقفے میں ہے، یا کوئی دو ڈرائیور ہیں تو وہ ساتھ جو فری بیٹھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں ڈسپونیبلٹا، اس کے پاس ٹائم ڈسپونیبل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر وہ کام جو نارمل جو ورک کام کرنے کے دوران ڈرائیونگ کی جو کام کرنے کے دوران ہے نا، کوئی اگر کام کو رہ گیا ہے کوئی اور کام کسی فرم وغیرہ میں ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ختم کر سکتے ہیں۔ تو بالکل غلط ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنی ہے، آپ اپنا ریڈی رہنا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، جب ضرورت پڑنی ہے تو آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں مطلب کہ آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے تو آپ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں۔ تو آگے جا کر مزید آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا، جب آپ دوسرے لیسن میں جائیں گے تو آپ کو جب سائن کا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ مزید آپ کو کلیئرنس ہو جائے گی۔ اب کہتے دیکھیں جی دی فنسیون دی ملٹی پریزنسا، یہ دیکھیں آگے وہ جو ٹیمپو دی ڈسپونیبلٹا تھا نا، اس کا اب ادھر آگے جا کے تھوڑا سا آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ اب ساتھ رہیں انشاءاللہ، آپ کو جو تیسری چوتھی ویڈیو میں جا کر نا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی پہلا سوال ہے جی سیکوندو il regolarmente 561 2006 سی پو پرلار دی ملٹی پریزنسا، یعنی کہ سی پو پرلارے کہتے ہیں بولنا، پو سکنا، دی ملٹی پریزنسا کثیر موجودگی زیادہ ہوں، quando جب آ بوردو دل وہیکل یعنی کہ جو گاڑی کے ساتھ ہے، sono presenti almeno due conducenti، اگر ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ اگر آپ دو ڈرائیور ہیں، پھر انتیرو پیریوڈو یعنی کہ جو پیرو انتیرو کام کرنے کے دوران جو اس ٹائمنگ میں فاتح سال والا پریما اورا، جب ہم نے ڈرائیونگ شروع کرنی ہے فاتح کرنا سال والا پریما اورا، یعنی کہ آپ یہ پہلا 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں نیل quale la presenza del secondo conducente è facoltativa، درست ہے، فیکولٹاتیوا کہتی ہیں آپشنل۔ انہوں نے کہا ہے جی ایک بندہ ہے نا جو کثیر یعنی کہ دو ڈرائیور ہیں، ملٹی پریزنسا کہتے ہیں ملٹیپل، یعنی کہ اگر ملٹی پریزنس ہے تو پریزنسا کہتے ہیں موجودگی، ملٹی کہتے ہیں زیادہ، تو زیادہ سے زیادہ دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں۔ cuando a bordo del vehículo یعنی کہ اگر آپ جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا تو آپ نے ڈرائیونگ شروع کی ہے، تو جو پہلا گھنٹہ ہے نا جس ڈرائیور نے شروع کرنا ہے نا وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ جب دوسرا گھنٹہ ڈرائیونگ کا شروع ہوگا تو وہ ڈرائیونگ آپ ڈرائیور چینج کر سکتے ہیں۔ بعض والوں میں آگے جا کر آئے گا فاتح لسال ویلے پریمے ترے اورے، بالکل فالسو ہے، جب بھی آئے گا فاتح سالوے لا پریما اورا، یہ آپ کا ویرو ہے، پہلا گھنٹہ ضروری ہے، اس کے بعد جو دوسرا گھنٹہ ہے نا اس میں آپ ڈرائیور چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ میں آپ کو دیکھ بھی سکتے سیکوندو سوال کو غور سے دیکھنا، جب بھی اس طرح کا سوال آنا ہے فاتح سال والا پریما ہو رہا ہے، جب پریما ہو رہا ہونا ہے تو 99% یہ سوال ٹھیک ہوگا جب فاتح سال والا تیر سو ترے ہو رہے کواترو ہو رہے دوے ہو رہے بالکل فالس ہوگا۔ جب بھی دو ڈرائیور ہوں گے تو پہلا گھنٹہ جو ہے جس نے شروع کی ہوگی اس کے لیے ضروری ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپشنل ہوگا، فیکولٹاتیوا کہتے ہیں آپشنل، اختیاری کہہ لیں۔ اب سوال نمبر دوسرا دیکھتے ہیں جی secondo il regolarmente 561 2006 سی پو parlare di multi presenza، یعنی کہ جو ڈرائیور ہیں وہ جو کثیر میں یعنی کہ زیادہ ہیں ادھر موجود ہیں تو بول سکتے ہیں quando جب a bordo del veicolo یعنی کہ ڈرائیونگ کے دوران presente due conducenti جب دو ڈرائیور ہوں per intero periodo ڈرائیونگ کے دوران جو ان کے پاس ہے فاتح سال ویلے پریمے ترے ہو رہے، یہ دیکھیں جی آگے جا کر سوال آ گیا نا غلط، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، فاتح لا پریمے ترے اورے بالکل فالسو ہے، سیمپرے جو ہے ہمیشہ جو ہے پریما اورا ضروری ہے، باقی جو ہے وہ فیکولٹاتیو ہے، ترے اورے کہیں بھی نہیں ہے نا۔ dove la presenza del secondo
facultativa بالکل فالسو ہے۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ Secondo quando stabilità dal regolarmente stabilità established کرنا قائم کرنا dal regolarmente il periodo di guida giornaliero یعنی کہ ایک دن میں ٹائم جو ہے ڈرائیونگ کر سکتی نورما non deve superare le 9 ore۔ میں نے پہلے جو آپ نے یہ ویڈیو سٹارٹ کی تو اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میکسیمم جو ریگولر بیس میں ہے نا آپ 9 گھنٹے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 دیکھ سکتے ہیں، بالکل درست ہے، 9 گھنٹے سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے کہا secondo quando stabilità dal regolarmente il periodo di guida یعنی کہ جو کام کرنے کا وقت ہے giornaliero ایک دن میں può essere ہو سکتا ہے esteso extend ہو سکتا ہے esteso کہتے ہیں توسیع کرنا extend کرنا fino a 10 ore 10 گھنٹے non più di 2 volte nell'arco della settimana یعنی کہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ 10 گھنٹے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ آگے سے ہمیں بالکل درست ہے، یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ Secondo quando stabilito dal regolarmente il periodo di guida giornaliero یعنی کہ il periodo کہتے ہیں وقت دی guida ٹائم کرنے کا جو وقت ہے prevede مہیا کرتا ہے uno o più interruzioni di guida obbligatorio۔ بالکل درست ہے جی۔ انہوں نے کہا secondo quando stabilità il periodo di guida giornaliera یعنی جو ایک دن کا جو ڈرائیونگ کا ٹائم ہے نا مہیا کرتا ہے آپ uno o più interruzioni di guida obbligatoria یعنی کہ آپ نے ایک آپ نے تو لازمی کرنا ہے 4 گھنٹے 30 منٹ کے بعد تو آپ کو لازمی ہے آپ نے وفا کرنا ہے، اگر اس کے زیادہ بھی ہو جائیں تو وہ بھی اوبلیگیٹڈ میں آتے ہیں، بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہا secondo quando stabilito dal regolarmente یعنی کہ اس قانون کے مطابق جو ہے نا regolarmente 5 se uno il periodo di guida giornaliera یعنی کہ ایک دن میں جو آپ ہے نا ڈرائیونگ può essere al massimo di 8 ore بالکل فالسو ہے، یعنی کہ آپ ایک ہفتے میں 10 گھنٹے کر سکتے ہیں میکسیمم 2 دفعہ تو لیکن جو ریگولر بیس میں 9 گھنٹے آپ ایک دن میں کام کر سکتے ہیں، 8 گھنٹے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ڈیفینیشن میں اس وجہ سے بتا دیا تھا کہ آپ کو اگر کوئی سوال اس طرح آئے تو پہلے ہی آپ کوئی ذہن نشین میں ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو بالکل یہ سوال غلط ہے۔ ڈیفینیشن بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ دیکھتی آپ کو پتہ چل جائے۔ اب سوال نمبر 5 پہ جاتے ہیں جی secondo quando stabilità dalla regolarmente 561 il periodo di guida giornaliero یعنی کہ ایک دن جو ڈرائیونگ دی نورما دی non de اور non di norma e di 9 ore consecutive secondo quando stabilità del regolamento il periodo di guida giornaliera یعنی کہ جو ایک دن میں ڈرائیونگ ہے نا دی نورما e non 9 ore consecutive بالکل فالس کون سے لگاتار آپ کون سے consecutive کہتے ہیں لگاتار یعنی کہ ایک آپ گھنٹے میں لگاتار 9 گھنٹے آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، بالکل غلط ہے، میکسیمم آپ 4 گھنٹے 30 منٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد انٹرڈکشن ضروری ہے، جو وقفہ ہے وہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 6 پہ چلتے ہیں جی secondo quando stabilito dal regolarmente 561 2006 CE یعنی کہ il periodo di guida giornaliero یعنی کہ جو ٹائم کرنے کا وقت ہے può essere di 11 ore per non più di 2 volte di un settimana بالکل فالسو ہے، 9 گھنٹے آپ ہفتے میں ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور 10 گھنٹے میکسیمم ایک ہفتے میں 2 دفعہ کر سکتے ہیں۔ جو 11 اورے ہے یہ ریگولر بیس پہ ریسٹ ایک ہفتے میں کر سکتے ہیں ریگولر بیس پہ، اور منیمم جو ہے نا میرا خیال 9 گھنٹے ایک ہفتے جو ہے 3 دفعہ 2 دفعہ ہفتے میں کر سکتے ہیں، 3 دفعہ 2 دفعہ ہفتے میں کر سکتے ہیں، منیمم جو ریسٹ ہے 9 گھنٹے۔ secondo quando stabilità del regolarmente سوال نمبر 7 پہ دیکھیں جی secondo quando stabilità del regolarmente il periodo di guida یعنی کہ جو ایک دن میں giornaliero può essere ہو سکتا ہے esteso extend ہو سکتا ہے a 12 ore 2 گھنٹے کر سکتے ہیں پرکے کیونکہ انٹروالات تو انٹرولیٹ کرتا ہے ان کے جو قاعدہ almeno almeno یعنی کہ اس کا انٹرول ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب ادھر آ رہا ہے almeno کم از کم 3 interruzioni 3 اگر انٹروسی 3 وقفے کریں نا
di guida di 45 minuti تو آپ 12 گھنٹے کر سکتے ہیں، بالکل غلط ہے، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ میکسیمم آپ ڈرائیونگ ایک دن میں 10 گھنٹے کر سکتے ہیں، اور جو اگر وقفہ بھی کریں 45 منٹ منیمم وقفہ ہے، 4.5 گھنٹے، تو پھر بھی یہ اتنا نہیں بنتا، انہوں نے بالکل غلط لکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے، جو باقی لیسن رہ گئے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ کو مل جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر کوئی کسی سوال کا جواب سمجھ نہ آئے تو کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور میرا فیس بک پیج پاک ایرو انفو ادھر بھی جا کر آپ SMS کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو پاتیں چیز ہیں نا تمام ویڈیو اس چینل پر اویلیبل ہوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔